طالبان کے چیف جسٹس اور پاکستان کے چیف جسٹس ریاست مدینہ میں لازمی تھا کہ جمعہ اور عیدین کا خطبہ مرکز میں امیر المؤمنین اور صوبوں میں گورنر دیا کرتے تھے۔ اس موقع پر وہ اپنی حکومت کی پالیسیاں بیان کرتے اور پھر اپنے آپ کو عوامی احتساب کے لیے پیش کرتے۔ افغانستان پر قابض ہو جانے والے طالبان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے اسلامی خلافت قائم کی ہے۔ یوں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسی اصول کے تحت کابل میں جمعہ اور عیدین کی امامت امیر المؤمنین ملا ہیبت اللہ اور صوبوں میں گورنر کرتے اور پھر اپنے آپ کو احتساب کے لیے بھی پیش کرتے، لیکن وہ وجوہ خود ملا ہیبت اللہ سامنے نہیں آ رہے۔ چنانچہ گزشتہ عید کے موقع پر کابل میں قصر صدارت میں عید کی نماز کا خطبہ طالبان کی امارت اسلامی کے چیف جسٹس عبدالحکیم اسحاق زئی، جو عبدالحکیم شرعی کے نام سے مشہور ہیں، نے دیا۔ خطبہ دیتے وقت ملا برادر، افغان کابینہ کے اراکین اور سرکاری حکام ان کے سامنے بیٹھے تھے۔ خطبہ کے دوران جہاں انہوں نے خواتین کی تعلیم اور دیگر اقدامات سے متعلق طالبان کی پالیسیوں کا دفاع کیا، وہاں وزراء اور سرکاری حکام کو نصیحت بھی کی کہ وہ خوف خدا کو سامنے رکھیں، اپنے آپ کو اللہ اور عوام کے سامنے جواب دہ سمجھے، اس اقتدار کو دنیا کی عارضی چیز سمجھے، وغیرہ وغیرہ۔ طاقت اور اقتدار کی بے ثباتی سے متعلق ملا عبدالحکیم شرعی نے ایک عبرت آموز اور دلچسپ واقعہ بیان کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ خلیفہ ہارون رشید کے دور میں ایک نیم پاگل شخص روز ان کے دربار میں آتا۔ اس شخص کا نام ابن وہب تھا۔ وہ آ کر خلیفہ ہارون رشید اور ان کے ساتھیوں کے سامنے لطائف بھی سناتا، انہیں ہنساتا بھی تھا اور بعض اوقات کسی حد تک پاگلوں جیسی حرکتیں بھی کیا کرتا تھا، لیکن اس کے ان سب کاموں میں خلیفہ ہارون رشید اور ان کے وزراء کے لیے عموماً ایک نصیحت بھی ہوا کرتی تھی۔ یوں خلیفہ لطف اٹھانے کے ساتھ ساتھ اس کی گفتگو سے نصیحت بھی حاصل کرتے تھے۔ عبدالحکیم شرعی نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ نیم پاگل شخص یعنی ابن وہب کئی روز کے لیے غائب ہو گیا اور نظر نہیں آیا، تو خلیفہ ہارون رشید کو فکر لاحق ہوئی اور انہوں نے اپنے کارندوں کو اس کی خبرگیری کے لیے روانہ کیا۔ وہ اس کے مقام پر گئے تو دیکھا کہ وہ ایک درخت کے نیچے آرام سے سو رہا ہے۔ جب ہارون رشید کے حکام نے اسے نیند سے اٹھایا تو اس نے شدید غصے میں حکام کو کافی ڈانٹ پلا دی کہ میری نیند کیوں خراب کی۔ تاہم چونکہ خلیفہ کا حکم تھا، اس لیے وہ ابن وہب کو پکڑ کر خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں لے آئے۔ یہاں بھی ماضی کے برعکس وہ خلیفہ ہارون رشید سے نہایت ناراض تھا اور ان سے ان کے حکام کی شکایت کی کہ تمہارے لوگوں نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی۔ خلیفہ ہارون رشید نے پوچھا کہ کیا زیادتی کی ہے، تو ابن وہب نے کہا میں آرام سے سو رہا تھا لیکن انہوں نے آ کر میری نیند خراب کی، جبکہ میں اس وقت خواب دیکھ رہا تھا، جس پر ہارون رشید نے ابن وہب سے کہا کہ اتنی بڑی بات تو نہیں کہ تم اس قدر غصہ ہو، نیند ہی سے تو اٹھایا ہے اور وقت ملنے پر بھی پھر سو جانا۔ ابن وہب نے اسی طرح غصے میں کہا کہ وہ معمول کی نیند نہیں تھی بلکہ میں خواب دیکھ رہا تھا، خواب میں امیر المؤمنین بنا ہوا تھا اور ملک و ملت کے مقدر سے متعلق فیصلے صادر کر رہا تھا کہ تمہارے بندوں نے اٹھا کر میری بچاہت ختم کر دی۔ انہوں نے صرف نیند سے نہیں اٹھایا بلکہ میری وہ ساری سلطنت ہی ختم کر دی۔ یہ سن کر ہارون رشید ہنسے اور کہا کہ یا ابن وہب، وہ کوئی حقیقت تو نہیں تھی، خواب ہی تو تھا، کوئی حقیقت میں تو میرے بندوں نے تمہاری حکمرانی ختم نہیں کی۔ اس پر ابن وہب نے ہارون رشید سے کہا کہ وہ سب خواب ہی تو ہوتا ہے، میری حکمرانی بھی خواب تھی اور تمہاری حکمرانی بھی خواب ہے۔ میری حکمرانی آگ کنزے سے ختم ہوئی
اور تمہاری حکمرانی آنکھ بند ہونے سے ختم ہوگی۔ ملک و ملت کے مقدر کی قسمت کے فیصلے کرنے کا میرا اختیار میری آنکھ کھلنے سے ختم ہوا، اور آپ کا اختیار آپ کی آنکھ بند ہونے سے ختم ہوگا۔ یہ جواب سن کر خلیفہ ہارون الرشید نے ابن وہب سے کہا کہ بے شک تو نے درست فرمایا۔ نہ جانے کرسی، طاقت، ڈنڈے، ہتھوڑے اور شہرت میں ایک کیا ایسی مصیبت ہے کہ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ زندگی بھی میرے زندگی بھر میرے ساتھ ہوگا، یا پھر یہ کہ میں زندگی بھر اس اوتے پہ بیٹھا رہوں گا۔ حکمرانوں میں دیکھے تو بھٹو، بے نظیر، مشرف، نواز شریف اور عمران خان کا انجام ہمارے سامنے ہے۔ جج میں دیکھے تو زندہ لوگوں میں ثاقب، نثار وغیرہ ہمارے لیے نمونہ عبرت بنے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی جب آزمانے کے لیے اللہ ہمیں عزت، شہرت یا اختیار دیتا ہے تو ہم نعوذ باللہ خدا کی زبان میں بولنے لگتے ہیں۔ میں نے اپنی صحافتی زندگی میں ہزاروں ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ اپوزیشن یا آزمائش کے دنوں میں ان سے زیادہ شریف، تابعدار بلکہ غلام کوئی نہیں ہوتا، لیکن اقتدار ملتے ہی وہ فرعون بن جاتے ہیں۔ پھر جب دوبارہ اقتدار سے محروم ہو جاتے ہیں تو دوبارہ اسی لیول پر آ جاتے ہیں، لیکن دوبارہ موقع ملنے کے بعد راتوں رات وہ پھر فرعون صفت بن جاتے ہیں۔ وقت نے ثابت کر دیا ہے کہ سیاستدان، جرنیل اور جرنلسٹ تو سبق نہیں لیتے، لیکن دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے چیف جسٹس افغانستان کے چیف جسٹس کے بیان کردہ اس عبرت آموز واقعے سے عبرت لیتے ہیں، یا پھر ثاقب نثار کا راستہ اپناتے ہیں۔ مرضی ہر کسی کی اپنی ہے، لیکن حقیقت بس یہی ہے کہ ایک نہ ایک روز آنکھوں کو بند ہو ہی جانا ہے، بلکہ اب تو آنکھیں بند ہوئے بغیر پلک جھپکتے ہی انسان آسمان سے زمین پر آ گرتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔